अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर हेल्थ विद डॉक्टर रिजवान। एक सवाल जो अक्सर मुझसे होता है, पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, इसकी दवा बता दें। और मुझे इनफरादी तौर पे सबको बताना पड़ता है कि इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती जब तक कि पूरी केस टेकिंग ना हो जाए, जब तक कि पेशेंट हमारे सामने ना हो, हम उसको मुकम्मल चेकअप ना कर लें, उसकी पूरी हिस्ट्री ना ले लें, तब तक हम दवा बता नहीं सकते। तो मुझे बताना पड़ता है सबको इनफरादी तौर पे कि जी सबसे पहले केस टेकिंग करना पड़ती है। केस टेकिंग के थ्रू हम जब पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पेशेंट से लेते हैं, फिर हम इस काबिल होते हैं कि आपको कोई दवा उसकी बता सकें। अब केस टेकिंग होती क्या है, मतलब केस टेकिंग का क्या मतलब है? केस टेकिंग में बहुत सारी बातें होती हैं, मैं वन बाय वन करके बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी बातें ऐसी ज़रूरी हैं जिनकी बिना पर हम इस काबिल होते हैं कि दवा प्रिस्क्राइब करें। सबसे पहली चीज़ होती है साइन एंड सिम्टम। साइन वो निशानियाँ या वो अलामात होती हैं जो कि डॉक्टर को ख़ुद अपनी आंखों से नज़र आ जाती हैं। उसको पेशेंट को बताने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं होती। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि जैसे पेशेंट को अगर दाने निकले हुए हैं, कहीं पस है, कहीं ज़ख़म है, रेडनेस है, कहीं स्वेलिंग है, तो वो डॉक्टर खुद देख लेगा, उसको खुद ही समझ आ जाता है। इसके अलावा फ़िज़िकल चेकअप भी साइंस के अंदर आ जाता है, हम साइन ले लेते हैं। फिर उसके बाद होता है सिम्टम्स। मरीज़ को जो शिकायत होती है, जो उसको तकलीफ़ हो रही होती है, उसकी अलामात भी कुछ आ रही होती हैं, तो वो बताता है। अलामात जो हैं उसकी बहुत सारी टाइप हैं, और अलामात जो है उसको जो तकलीफ़ है कैसे कम हो रही है, कैसे बढ़ रही है, कब होती है, कब नहीं होती, मौसम का उस पर क्या असर होता है, एनवायरनमेंट का उस पर क्या असर हो रहा है, तो ये सारी अलामात हम उससे लेते हैं। उसमें ज़हनी अलामात भी होती हैं कि उसको सेंसेशन क्या हो रही है, उसको फीलिंग क्या आ रही है। अलामात लेने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है नंबर 2, वो है डायग्नोसिस। तो इसमें डायग्नोसिस में सारी अलामात की बेस के ऊपर हम तय करते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। डिज़ीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, हम डिज़ीज़ को पहचान लेते हैं, और साथ ही साथ उसकी स्टेज कि वो किस स्टेज पे है और इस डिज़ीज़ की टाइप क्या है। नंबर 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इटियोलॉजी या मर्ज़ के असबाब को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक असबाब या रीज़न उस मर्ज़ के साथ हैं, दवा दारू के बाद भी वो मर्ज़ आपके साथ रहेगा। या जो असबाब हैं वो 2 तरह के होते हैं, वैसे तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जरासीम हो सकते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती है, कोई आपको इंटरनल कोई भी आपका ऐसा इशू जो कि बॉडी के अंदर से जन्म लिया, उसने बॉडी के अंदर से पैदा हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत हद तक पेशेंट का अपना अमल दखल होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट है, उसका लिविंग स्टाइल है, डस्ट है, जरासीम हैं, उसका सोने जागने की रूटीन है, वेदर है, सीज़न है, उसका लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाती हैं जो कि डिज़ीज़ को पैदा करने में या उसको बढ़ाने में मदद देती हैं, और यहाँ हमारी दवाओं का इंतखाब बहुत वाज़ेह तौर पे हो जाता है। नंबर 4 है एसोसिएटेड सिम्टम्स। ये भी हमें लेना पड़ते हैं, उसके बगैर हम दवा दे नहीं सकते। एक होता है कि डिज़ीज़ के आने के बाद, आपको बीमार होने के बाद कौन सी वो अलामात, कौन सी तकलीफ़ हैं जो कि इस डिज़ीज़ के साथ हो गई हैं आपको, जो कि पहले नहीं थी। जैसे अगर किसी को मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापे के साथ अक्सर लोगों को ये होता है, फीमेल को या मेल्स को, कि उनका सांस फूलने लगता है, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही होती है, उनके जो लोअर मेन जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाता है, सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, अच्छा, बाज़ लोगों में देखा गया है मोटापे के बाद कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उनको गैस भी रहने लगती है। तो ये हो गए एसोसिएटेड सिम्टम, हमें ये भी लेना पड़ते हैं। नंबर 5, जो कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे जो मेडिसिनल सिस्टम है शायद उसमें इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि मरीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूट है और इसका जो टेम्परामेंट है, हमें उसको भी देखना और जानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि मरीज़ की ज़ाहिरी साख्त, मोटा है, पतला है, बॉडी बिल्ड किस तरह की है, मसल्स उसके लूज़ हैं, रिजिड हैं, दिखने में वो है कैसा, मतलब फेस के हवाले से नहीं, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूट में। उसके साथ उसका टेम्परामेंट मालूम करना पड़ता है हमें। टेम्परामेंट का मतलब ये होता है उसका मिजाज, मरीज़ चिड़चिड़ा है, या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मेंटली डिप्रेस्ड है, ठीक है, या किसी गम की हालत में है, या बहुत ज़्यादा उसको एक मेंटल एक्साइटमेंट है। एक डॉक्टर को दवा तजवीज़ करने के लिए मरीज़ का टेम्परामेंट और उसकी साख, उसका कॉन्स्टिट्यूट, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है।
اس کے بعد آ جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ لیب ٹیسٹ. پیتھولوجیکل جو کاز ہوتا ہے، دیکھیں لیب ٹیسٹ کی امپورٹنس اس طرح سے ہوتی ہے کہ باڈی میں ہونے والی جو بھی پیتھولوجیکل پروگریس ہو رہی ہے، جو پیتھولوجیکل چینج آ رہا ہے، ہارمونل چینج اگر کسی کو ہے تو وہ آپ کو علامات سے بھی خیر اس کو جان لیتے ہیں، لیکن پیتھولوجیکل ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں. پھر باڈی میں جو اسٹرکچرل چینج آ رہا ہے، اسٹرکچرل چینج جو آ رہا ہے جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی جانکاری بھی ہمیں پیتھولوجیکل رپورٹ سے مل جاتی ہے. آپ کو انفیکشن ہے، کہیں ورم ہے، انفلیمیشن ہے، تو وہ آپ کی پیتھولوجیکل رپورٹس بتا دیتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے پیتھولوجیکل رپورٹس کی کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیزیز 2 یا 3 ہو رہی ہوتی ہیں، علامات تقریباً ان کی کامن ہوتی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ملیریا یا ٹائیفائڈ ہے تو ان کی علامات تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر کو دوا جو ہے وہ تجویز کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر پیتھولوجیکل ٹیسٹ کا سہارا لے گا. جب رپورٹ آتی ہے تو مسئلہ جو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو ایکچولی ہے کیا. علاج اس حساب سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مریض کی جو ہسٹری ہے، پاسٹ ہسٹری، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ بھی 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لاسٹ ٹائم کون سی ایسی ڈیزیز یا کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ جس سے آپ ریسنٹلی ریکور ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس پچھلے مسئلے کا کہ جو اثرات ہیں وہ آپ کی باڈی میں ابھی بھی ہوں، اور وہ جو آپ کی اب جو ڈیزیز آئی ہے اس کے ساتھ اس کا انٹر لنک ہو یا ریزن ہو، تو اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ میں پوچھتا ہوں عام طور سے کہ جی آپ کو کبھی اسکن کا مسئلہ تو نہیں ہوا تھا، آپ کو کبھی کوئی سانس کا پرابلم تو نہیں ہوئی، کوئی لنگس کی ڈیزیز تو نہیں ہوئی، ہیپیٹائٹس تو نہیں ہوا. یہ موٹی موٹی باتیں یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ مریض کی میڈیکل ہسٹری ہو جاتی ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت شارٹ میں، لیکن بہت ہم ڈیٹیل سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں. اس کے بعد ہے فیملی ہسٹری. فیملی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی ایسا مرض ہوا جس کے اثرات اب آپ کو ہو رہے ہیں. جیسے نسلی ٹرانسفر بھی ہوتا ہے، کچھ جینیٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں جیسے کہ ایگزما ہے اور ایزما ہے، ڈائبٹیز ہے. یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جو اگر آپ کی فیملی میں ان کی ایگزسٹنس ہے یا رہے ہیں کسی کو، تو آپ کو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ تو ساری موٹی موٹی باتیں ہو گئیں. اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن عموماً او ٹی سی میڈیسن نہیں ہوتی ہے. او ٹی سی میڈیسن وہ ہوتی ہے جو کہ دوسرے جو میڈیسنل سسٹم ہے، جو طریقہ علاج ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں یا کسی ایون کی جنرل اسٹور پہ بھی جائیں گے تو کچھ میڈیسن آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی، ایزیلی مل جاتی. تو یہ وہ میڈیسن ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی، ڈاکٹر کی ایڈوائس کی، سجیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ جی بخار ہے، آپ نے جا کے دوا لے لی اور وہ آپ کا مسئلہ وقتی طور پہ صحیح ہو گیا. یہاں پہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا ہے یہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں او ٹی سی میڈیسن. او ٹی سی میڈیسن مطلب اوور دی کاؤنٹر. آپ کاؤنٹر پہ جا کے میڈیسن کا نام لیں، وہ آپ کو دے دے گا، وہ آپ سے کچھ پوچھے گا نہیں. اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں اور اس کو دکاندار. لیکن ہمارے یہاں ہومیوپیتھک میں ساری کی ساری میڈیسن کوئی کامن میڈیسن نہیں ہوتی. ساری کی ساری میڈیسن بہت خاص اور بہت اسپیشل ہوتی ہیں. اسی لیے یہ میڈیسن آپ کو کسی جنرل اسٹور پہ، کسی عام اسٹور پہ نہیں ملیں گی، اور یہ او ٹی سی میڈیسن نہیں ہوتی ہے. جب تک کہ ڈاکٹر، جیسے کہ میں نے پوری آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، جب تک کہ ڈاکٹر پوری ڈیٹیلز نہ لے لے، پوری اس کی ہسٹری نہ لے لے، پوری طرح سے اس ڈیزیز کو جان نہ لے، اس وقت تک کوئی بھی دوا تجویز نہیں ہو سکتی، آپ لے نہیں سکتے. اور اگر آپ خود سے لیں گے تو یا تو آپ کو نقصان ہوا یا پھر وہ دوا کام نہیں کرے گی. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوا اس کو اٹھا کے دے دی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ دواؤں کے کچھ کمبینیشنز ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے. جب ڈاکٹر پرسکرپشن بناتا ہے تو اس میں ملٹیپل میڈیسن ہو سکتی ہیں، 2 3 4 5 ایون کہ 6 اس طرح سے ہو سکتی ہیں. تو ڈاکٹر جو ہیں، ہم لوگ دوا کو بناتے ہیں، ڈسپینسنگ فارم میں لاتے ہیں. اس کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ دوا لینی ہے، اس کے بعد یہ لینی ہے، دوپہر میں یہ لینی ہے، شام میں یہ لینی ہے. اس کی ترتیب بھی ہم چینج کر کے آپ کو ایڈوائس دے دیتے ہیں کہ آپ نے کس آرڈر میں، کس ترتیب میں ان دواؤں کو لینا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز آپ کو جب اگر کوئی فون پہ ہم سے انکوائری لے گا تو وہ دوا تو ہم بتا نہیں سکتے. اس لیے پیشنٹ کا حاضر ہونا، وزٹ کرنا اور تمام انفارمیشن ڈاکٹر کا لینے کے بعد، اس کا چیک اپ کرنے کے بعد پھر دوا دینا بنتا ہے، اور اسی سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فون پہ یا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ دوا بتا دی جائے آپ کو صرف آپ کے ایک اسٹیٹمنٹ پہ، تو ہومیوپیتھک میں کم سے کم ایسا نہیں ہوتا. بہت معذرت.
کاش کہ ایسا ہوتا تو ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا، نہ کوئی ہاسپٹل ہوتے نہ کلینکس ہوتے. آپ کو جسٹ کوئی بھی ڈاکٹر گھر بیٹھے دوا بتاتا اور آپ ٹھیک ہو جاتے. لیکن ہاسپٹلس جو ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے، جو کلینکس ہوتی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایسے پیشنٹ جو کلینکس میں نہیں آ سکتے، جیسے کہ آپ آؤٹ آف ٹاؤن ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن ہیں، شہر سے باہر ہیں، اس صورت میں پھر یہ ہے ایسے پیشنٹس کے لیے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کے تھرو، آڈیو کال کے تھرو آ جائیں ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے. ہم آپ سے جہاں تک ہو سکے گا آپ سے ڈیٹیلز لیں گے اور پھر میڈیسن آپ کو بذریعہ پوسٹ آپ کو بھیج دی جائیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس جو کہ نہیں آ سکتے ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈسیبل ہے، کسی کو معذوری ہے، کوئی ڈسیبل ہے یا بزرگ ہے بہت زیادہ، یا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ چل کے ہمارے پاس نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے ایگزمپشن ہے. آپ ہم سے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کر لیں، ویڈیو کال پہ کر لیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پوری تفصیلات ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد دوا جو ہے وہ پرسکرپشن بنا کے آپ کو بتا دی جائے گا یا دوائیں آپ کو بھیج دی جائیں گی. تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا مقصد کہ دوا جو ہے وہ مکمل جانکاری لیے بغیر ایڈوائز کرنا بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا بھی دیتا ہے تو جسٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے تکا. وہ تکا ہوتا ہے، وہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو ڈاکٹر کی بدنامی اور اس کے شعبے کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ جو پرابلم ہے کلینکس میں آئیں، اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وزٹ کریں، چاہے وہ فیملی ڈاکٹر ہے یا آپ کے ایریے کا، آپ کے علاقے کا ڈاکٹر ہے. لیکن ڈاکٹر کو وزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، کچھ آپ کو انفارمیشن اس میں ملی ہے، سمجھتے ہیں آپ، تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.